جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید ہے کہ سارے ناظرین سامعین خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرما دیں، اور ویڈیوز اچھی لگتی ہیں ان کو آگے شیئر کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں۔ ماشاءاللہ بچوں کا سبق چل رہا تھا، کل سبق آخری کون سا پڑھا سر؟ کل پڑھا جی کفر کا لغوی معنی کیا ہے، وہ بتا دیا گیا تھا آپ کو۔ لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا، یعنی جس چیز کا ظاہر کرنا ضروری ہو اسی کو چھپا دینا۔ ضروریات دین کیا ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی، سوال بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضروریات دین کیا کیا چیزیں ہیں؟ ساری چیزیں وہی ہیں جو اس کے جواب کے اندر آ گئی تھی سر۔ کون سی آئی تھی مثال کے طور پر ضروریات دین کی چیزیں؟ سب جو اگر وہ ساری چیزیں مانتا ہے، جو اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے تو ہاں بس یہی کفر ہے، اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یعنی ہر چیز مانتا ہو، یعنی حج کو فرض جانتا ہو، زکوٰۃ کو فرض جانتا ہو، روزے کو فرض جانتا ہو، دیگر چیزوں کو مانتا ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء رسل پر بھی ایمان رکھتا ہو، اور آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہو، باوجود اس کے سب کی تصدیق کرتا ہے، کسی ایک ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کر دے تو کیا ہوتا ہے جی؟ پیر صاحب قبلہ جی، بس یہی ضروریات دینی ہے۔ اور اس میں سے ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، یہ بھی ضروری ہے۔ پھر میں نے وہ مرزیوں والی ساری بات کی تھی آپ سے، سمجھ آئی بات؟ ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بعد بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی بات؟ اب ایک مسئلہ پوچھا گیا کل، اسی کا چھوٹا سا سوال بنا کے میں نے لکھ دینا ہے۔ پوچھا تو یہ گیا تھا کہ اصالہ ثواب کرنا کیسا ہے، پھر اس کی تفصیل دو تین سوال اور بنا دیں گے آگے۔ آپ کو میں بس صرف یہ بتانے لگا ہوں اصالہ ثواب سے مراد کیا ہے۔ جو آپ سنیں، سوال سنیں پہلے۔ یہ پورے طریقہ سوال پڑھ کے سنائے ذرا بچوں کو اونچی آواز میں۔ سارے ثواب سے کیا مراد ہے؟ ثواب کا معنی ثواب، اجر، اور اصال کا معنی پہنچانا۔ کیا جی؟ بھیجنا، یعنی کہ ثواب کا پہنچانا۔ کن کو پہنچانا لکھ لیتے ہیں پہلے۔
جی اس میں صحیح ڈالیں قبلہ. پڑھیں جی شریف صاحب جواب بھی پڑھیں، پھر میں آگے پڑھتا ہوں، دوبارہ سمجھاتا ہوں. آپ بسم اللہ کریں. سالے سواب سے مراد یہ ہے زندہ لوگ اپنی ہر قسم کی عبادت، دعا اور وہ مالی ہو، جسمانی بدنی ہو یا فرد ہو یا نفلی ہو یا کوئی بھی نیکی والا کام ہو یا خیرات ہو، ان کا سب چیزوں کا ثواب مردوں کو پہنچانا یہ مراد ہے. سالے سواب. واہ شریف صاحب واہ، آپ کے پڑھنے پر آپ کو 21 توپوں کی سلامی. کتنی کی؟ بلکہ 21 کم ہے میرا خیال، 121 توپوں کی سلامی ہو. آپ سر سامنے لکھا ہوا ہے، بندہ جب میں لکھ رہا ہوتا ہوں، اب دیکھا کریں اس کو اچھے طریقے سے. آپ کے روانگی نہیں تھی لفظوں میں، آگے پیچھے پڑھی جا رہے تھے. دیکھ لینا جا کے ویڈیو میں آگے پیچھے پڑھا کہ نہیں پڑھا آپ نے. جی سوال سن لیں سر، اصالہ ثواب سے کیا مراد ہے؟ سن لیا جواب. اصالہ ثواب سے مراد یہ ہے زندہ لوگ اپنی ہر قسم کی عبادت، خواہ وہ مالی ہو یا جسمانی ہو یا بدنی ہو، کیا جی، یا فرضی ہو نفلی ہو یا کوئی بھی نیکی والا کام ہو یا خیر خیرات کا کام ہو، ان میں سے کسی بھی چیز کا ثواب وہ قرآن پاک پڑھ کے بھی ہو سکتا ہے، ذکر و اذکار کر کے بھی ہو سکتا ہے، تسبیح و تحلیل کر کے بھی ہو سکتا ہے، استغفار کی تسبیح پڑھ کے بھی ہو سکتا ہے، یا رحمان یا رحیم کی سب تسبیح پڑھ کے بھی ہو سکتا ہے، ایون کہ ہر قسم کی تسبیحات جتنی بھی ہیں. ایک بندہ خود پڑھتا ہے، پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب مجھے تو عطا کیا ہی کیا ہے، لیکن میں اپنی طرف سے اس کا ثواب آپ کے جتنے لواحقین میں سے، رشتہ داروں میں سے، یا جو بھی فوت ہو چکا ہے ان کے لیے دعا کر دینا کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ثواب جو ہے اس کو پہنچا دیتا ہے. فرشتوں کی ڈپٹیاں لگی ہوئی ہیں سر. اب ظاہر سی بات میں نے بس یہ اتنے بولنا، زیادہ لمبا نہیں بولنا. اصالہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اصالہ ثواب حدیث پاک سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کا انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے. چلے بس آپ کا سبق اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے جی. اور سمجھ آ گئی بات؟ آپ سے پوچھے یار اچھا اس کے نام اور بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح ختم شریف ہے. ختم شریف نہ کہیں، کہہ دیں اصالہ ثواب کی محفل ہے. یا کل خانی، کل خانی سے مراد ہوتا ہے کل پڑھنے، یعنی یہ 4 کل جو ہے نا قرآن پاک کے آخر میں، بڑی فضیلت ہے اس کی. کل خانی نہ کہیں، کہہ دیں یار فلاں بندہ فوت ہو گیا تھا اس کے اصالہ ثواب کی محفل ہے، تب بھی ٹھیک ہے. محفل پہ جاتے ہیں، کہہ دیں یار ٹھیک ہے محفل پہ جانا ہے، لیکن ان کا جو ان کی نیت ہے یا ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کا فلاں بندہ فوت ہو گیا تھا، اس مقصد کے لیے انہیں گھر میں محفل میلاد کا پروگرام رکھا ہے. ظاہر سی بات ہے محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے، ذکر و اذکار ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، بیان ہوگا، دعا ہو جائے گی، ثواب ہی ہوگا نا. تو وہ بھی یعنی اس محفل کو بھی اصالہ ثواب کہہ سکتے ہیں. بھئی مین ٹائٹل یہ تھا لیکن مقصد یہ تھا کہ ہمارا فلاں بندہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی کامل بخشش فرمائے. اور ایک نہیں متعدد حدیث پاک ہیں اس پہ، متعدد، بہت ساری ہیں، یعنی اصالہ ثواب کے متعلق بہت ساری ہیں. پھر اصالہ ثواب کرتے کیسے ہیں، کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ جو منتخب آیات پڑھتے ہیں، جو مروجہ یعنی جو ہے اصول، سورہ فاتحہ 4 کل، الف لام میم کا کچھ حصہ یعنی سورۃ بقرہ کا، اور اس کے بعد پھر آگے یات وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ پڑھ دیتے ہیں، یا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ پڑھ دیتے ہیں، یا دعواہم فیہا سبحانک اللہ پڑھ دیتے ہیں، یا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ بھی یہی پڑھیں گے تو اصالہ ثواب ہوگا؟ نہیں،
آپ قرآن پاک کے 4 کل پڑھ کے دعا کر دیں، آپ کا اصال ثواب ہو گیا سارا. سورہ فاتحہ پڑھ دیں، ہو گیا. بقرہ کا کچھ حصہ پڑھ دیں، ایون کہ آپ قرآن پاک سے جہاں سے بھی آپ کو جو آتا ہے آپ پڑھ کے دعا کریں گے، آپ کا اصال ثواب بالکل اوکے ہے سر. شاید جو یہ کوئی ذہن میں نہ رکھے نا سر کہ جو مولوی صاحب ختم پڑھتے ہیں شاید وہی اصال ثواب ہوتا ہے. اصال ثواب سر آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، آپ دفتر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، آپ جائے نماز پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، آپ بائک چلاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، آپ گاڑی چلاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. واش روم میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. سمجھ آئی بات؟ ہاں جی. یہ نہ کہ آپ کو کوئی جگہ نہیں ملی یار آپ وہاں چلے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ سر پاک ہیں، بہتر ہے کہ پاکی کی حالت میں. اب یار اسی مسئلے نکل آتے ہیں بیچ میں سے کہ آپ بندے کا وضو نہیں ہے تو قرآن پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا. ہاں جی، زبانی پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح اصال ثواب کر سکتا ہے تو نہیں کر سکتا؟ یہ کر سکتا ہے. تو کئی لوگ او یار نہیں میرا تو وضو ہی نہیں ہے، او ہو میں کیسے کہنا یار 4 کول پڑھی یار باسط نہیں یار میرا وضو نہیں ہے. بھائی پڑھ تو سکتے ہو، لیکن بہتر آپ کو جیسے پیچھے سبق گزر چکا ہے کہ بندے کو ہمیشہ کیا رہنا چاہیے؟ پاک باوضو رہنا چاہیے. بڑی فضیلت ہے. بندہ فوت بھی ہو جائے تو شہید، کیا بات ہے. ہاں جی، اب شہید کون سا ہے چھوڑے اس بات کو. شہید کی قسمیں ہیں نا، ایک حقیقی ایک حکمی، اس طرح کر کے. تو بہرحال شہادت کا رتبہ ملتا ہے بندے کو. بس مسئلے پھر نکل آتے ہیں. بہرحال جی اصال ثواب یہی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو منتخب آیات ہیں ان کو پڑھا جائے تو پھر اصال ثواب ہوتا ہے، نہیں. قرآن پاک کا جہاں سے بھی آپ کو جون سا بھی حصہ آتا ہے پڑھیں اور دعا کر دیں کہ یا اللہ میں نے جو پڑھا ہے، یار اسی بات ہے ایک ثواب تو ملتا ہے نا. قرآن پاک کی ایک آیات پڑھنے سے ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ایک لفظ پڑھنے پہ ملتا ہے، ایک حرف پڑھنے پہ ملتا ہے، دیکھنے سے ملتا ہے، چھونے سے ملتا ہے، سینے سے لگانے سے ملتا ہے، سارا کچھ ہے. تو بہرحال جہاں سے بھی آپ کو آتا ہے آپ پڑھ کے دعا کر دیں، اصال ثواب ہو گیا. سمجھ آئی؟ کئی لوگ میں بیٹھے رہتے ہیں مولوی صاحب آئیں گے تو ختم پڑھیں گے تو اصال ثواب ہوگا. نہیں. میں نے تو کل پرسوں ختم پہ گیا ان کے، میں نے کل وہاں میں نے دیکھا کہ مسئلہ بنا ہوا تھا تو میں نے پھر وہاں وضاحت کر دی. میں نے کہا بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ مولوی صاحب کے سامنے فروٹ کی اتنی بڑی ٹرے لا کے رکھیں گے تو پھر اصال ثواب ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ جناب شاپر کے ہم کپڑے ڈال کے مرنے والے کے وہ لا کے رکھیں گے آگے تو پھر اصال ثواب ہوگا. نہیں ضروری. پانی کا گلاس رکھیں گے تو اصال ثواب ہوگا. نہیں ضروری. یہ ساری چیزیں رکھ دیتے ہیں اس لیے تاکہ ان کے اوپر قرآن مجید پڑھا جائے گا تو اس میں کوئی بدعت والی بات بھی نہیں ہے، کوئی نیا کام ہے. نہیں، قرآن پاک ہی پڑھتے ہیں نا، ختم. اب مسئلہ لمبا ہو جائے گا. بہرحال میں کل اس میں تھوڑی تفصیل بیان کروں گا. بہرحال جی آپ کا اصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے. شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جتنے بھی آپ کے مر چکے ہیں آپ سب کو اصال ثواب کرنا. ہاں پھر زندہ کو بھی اصال ثواب کر سکتے ہیں سر. آگے بڑھاؤں گا میں آپ کو. ایک شاعری صاحب یا اللہ شاعری کی کامل بخشش فرما. ہاں جی، تو ایسا کر سکتے ہیں سر، مرنا نہیں ہے. میں چلو ایک بات سنا کے پھر بات ختم کر دیتے ہیں. میں ایک جگہ پہ میں گیا دعا کر دی، ویسے میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن میرے منہ سے نکل گئی. بندہ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا، یا اللہ اس کی بھی کامل بخشش فرما. جیسے ہی پروگرام ختم ہوا تو میرے لڑ لگ گیا، جناب قاری صاحب تسی مینوں جینے ہی مار دیتا ہے. میں کہ کی ہویا ہے؟ کہنا جناب میں تواڈے لاگے بیٹھا سی، تسی میری بھی کامل بخشش دی دعا کیتی جاندے سو. میں کہا جناب کر سکتے ہیں، چلو اگر میں تیرے واسطے کیتی تو مینوں واپس کر دے تو. ٹھیک ہے، اللہ حافظ جی.